اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ویثبت الرشد لمن لم یختبر بشہادت النساء فی النساء لا غیر۔ گفتگو ہماری اس حوالے سے چل رہی تھی رشد کے عنوان پہ، اور یہ تعریف کی رشد کی کہ رشد جو ہے کیا ایک ملکہ نفسانی ہے، ٹھیک، ایک ملکہ نفسانیہ ہے کہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو جو بچہ ہوتا ہے یا جو رشید ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر یہ اگر ملکہ آ جائے تو پھر وہ یہ کرنے لگتا ہے کہ اپنے مال کو جہاں پہ مصلحت دیکھتا ہے وہیں پہ صرف کرتا ہے، وہیں خرچ کرتا ہے، ٹھیک، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور حرام کاموں میں اس کو صرف نہیں کرتا ہے۔ بات واضح انشاءاللہ۔ علیکم السلام۔ اور اسی کے برخلاف کیا ہے، صفی ہے، یعنی آپ نے اکثر یہ اصطلاح سن رکھا ہوگا، تو اب صفی کسے کہتے ہیں؟ صفی بھی ایک ایسا ملکہ ہے کہ اگر وہ کسی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنے مال کو ایسی جگہوں پہ صرف کرے گا کہ جہاں پہ مصلحت نہ ہو، ٹھیک ہے، مال کو ضائع ہونے سے نہیں بچا سکتا، مال اس کا ضائع ہو جائے گا، حرام کاموں میں مال کو خرچ کرے گا، یا اس کے علاوہ جو ہے کیا ہے مثلا اسراف کرے گا، اسراف بھی ایک صفحات میں ہی داخل ہے۔ تو یہ مطلب یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال رشد کے مقابلے میں چونکہ صفحات کا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ چیز آپ کو واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ کل انہوں نے کہا تھا کہ ہم امتحان لیں گے معلوم کرنے کے لیے کہ فلاں جو ہے وہ رشید ہے یا نہیں ہے، تو کہا تھا امتحان لیں گے کہ کوئی تاجر کا بیٹا ہے تو اس کو تجارت کے حوالے سے، غیر تاجر یعنی جو جس فیلڈ کا ہے اس کو اس فیلڈ میں امتحان لیا جائے گا، بات واضح انشاءاللہ۔ اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا امتحان نہیں لیا گیا تو بنا امتحان کے بھی یعنی شہادت کے ذریعے سے کیا ہے رشد جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر دو مرد جو ہے وہ گواہی دے دیں، یاد رکھیے گا، اگر دو مرد کسی کی رشید ہونے کی گواہی دے دیں تو اس کا رشید ہونا جو ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مرد کی گواہی سے بچہ اور بچی دونوں کا رشید ہونا ثابت ہو جاتا ہے مرد کی گواہی سے، لیکن عورت کی گواہی صرف بچی کے ہی رشیدہ ہونے کے لیے کافی ہے، عورت کی گواہی سے بچے کا رشید ہونا یہ ثابت نہیں۔ تو کتنی عورتوں کی گواہی؟ ہاں احسن تم، اچھا سوال ہے، چونکہ ابھی ذکر کر رہے ہیں مرد کے لیے 2 اور اس طریقے سے بقیہ کتاب و شہادات میں ہے عورت کے لیے کیا ہے 4، ٹھیک ہے، ہاں 4 ہے، یا پھر یہ کہ ایک مرد ہو اور 2 عورت ہو تو بھی جو ہے کسی کا رشید ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ نہیں یعنی عورت اگر عورت کے لیے گواہی دے رہی ہے تو کتنی اور وہاں بھی 4 عورتیں ہوں گی؟ 4 عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اب یہاں پر یہ سوال یہ ہو رہا ہو کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے خواتین میں خواتین ہی کی گواہی کو قبول کر رہے ہیں، یعنی خواتین کی گواہی سے بچے کا رشید ہونا یہ ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ خواتین کے مسائل کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں، ہے نا، وہ ایک سوٹ خریدتی ہیں تو پورے میں جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے کتنے میں خریدا ہے، اور اس نے ان کی بیوی نے اور انہوں نے جو ہے کتنے میں خریدا ہے، یہ چیزیں جو ہے اچھی طریقے سے، تو اس کو انہوں نے یہ کیا، ہاں، کہ چونکہ خواتین کے مسائل کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہیں، بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ چیز تو بہرحال ذکر کر دی، اب اس کو پڑھ لیتے ہیں جلدی سے، پھر ایک نئی بات ہے اس کو انشاءاللہ پھر تطبیق کریں گے کہ وَيَثْبُتُ الرُّشْدُ لِمَن لَّمْ يُخْتَبَرْ، یعنی وہ کہ جس کا امتحان نہیں لیا گیا ہے، اختبار نہیں لیا گیا، اس کا بھی رشید ہونا ثابت ہو جائے گا، کس سے؟ اگر وہ بچی ہے اور اس کے رشیدہ ہونے کو ثابت کرنا ہے تو پھر بشہادت النساء فی النساء، ٹھیک ہے، اگر عورت گواہی دے رہی ہے کسی بچی کی رشید ہونے کے لیے یا عورت کے رشید ہونے کے لیے تو وہ عورت کی گواہی سے عورت کا رشید ہونا جو ہے ثابت ہو جائے گا لا غیر، لیکن عورت کی گواہی سے یہ لا غیر کی تشریح ہے، یعنی عورت کی گواہی سے بچے کا رشید ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لا غیر۔ کیوں؟ اب اس کی دلیل سنیے کہ عورت کی گواہی سے بچی کا رشیدہ ہونا جو ہے ثابت ہوتا ہے، کیوں؟ لسہولت اطلاعہن علیہن غالباً، اسی کے غالباً ایسا ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے خاتون اپنی بچی یا اپنے ہم جنس خاتون کی جو کیا رشید ہونے کے لیے یا ان کی امور سے آگاہ ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے، ہے نا۔ اکثر الرجال، ارے غالباً ایسا ہے، برعکس کس کے؟ السلام علیکم۔ اکثر الرجال الٹا کس کے؟ مردوں کے، لیکن مرد میں ایسا مرد کی ویس میں عورت گواہی دے ہی نہیں سکتی، نہیں اس میں جو عورت یہاں پہ نساء سے رکا ہے تو
नशा में उम्र की कैद नहीं है ना, छोटी बच्ची के लिए भी नशा कहा है। सही है, लेकिन हम तो अभी हमने पढ़ा ना कि मतलब रुश्द जो है क्या है, ये बुलूग से पहले का मरहला है। तो यहाँ पे दोनों नशा कर रहे हैं, तो ये भी नशा, तो छोटी बच्ची भी गवाही दे सकती है कि नहीं? 4 बच्चियाँ करते थे, बच्चियाँ नहीं थी वो। आप जब किताब शहादत पढ़ेंगे तो उसमें बुलूग की शर्त लगाई गई है। अच्छा। हाँ, अक्सर रिजाल बरक्स किसके, मर्दों के, यानी मर्द जो है वो ख़वातीन के मराहिल को क्या है बआसानी जो है क्या नहीं जानते, है नहीं। अलैकुम सलाम। ठीक है, बात वाज़ेह इंशाल्लाह। यानी क्या कहा इन्होंने ये कहा कि औरत की गवाही सिर्फ़ औरत के हक़ में कबूल की जाएगी, ठीक है। उसकी गवाही से मर्द के रशीद होना ये साबित नहीं होगा। और बिलक मर्द औरत की गवाही दे सकता है। अभी ये कहना है वह बेशहादत रिजाल मुतलक़ा, ये मुतलक़ा कि मर्द की गवाही से रशीद होना बच्चे का भी और बच्ची का दोनों जो है साबित हो जाते हैं। बता दें इंशाल्लाह। मुतलक़न ये बात इंशाल्लाह। ज़करन, देखिए मुतलक़न ज़करन कानल मशहूद अलैहि उनसा, जिसके हक़ में गवाही दी जा रही है वो चाहे मर्द हो या फिर जो क्या हो औरत हो। बता दें लिअन्ना शहादत रिजाल गैर मुक़य्यदा, इसलिए कि मर्द की जो गवाही है वो मुक़य्यद नहीं है, गैर मुक़य्यद। वो मुक़य्यद नहीं किससे, यानी उसको कैद नहीं लगाई गई है कि मर्द की गवाही से मर्द के हक़ में कबूल की जाएगी, बखिलाफ़ औरतों में क्या है, कैद लगाई कि औरत की गवाही सिर्फ औरत के लिए है। बता दें इंशाल्लाह। तो ये मुक़य्यद ना होना इस बात की दलील है कि मर्द की गवाही औरत के हक़ में भी कबूल है और मर्द के हक़ में भी। बता दें इंशाल्लाह। वल्मुअतबर फ़ी शहादत रिजाल इस्नान व फ़ी निसाए अरबआ, ठीक है। अब देखिए वो जो अदद की बात है, अगर मर्द गवाही देगा तो कितने मर्द की गवाही ज़रूरी है, कह रहे इस्नान। 2 मर्द अगर किसी के रशीद होने की गवाही देते हैं, बच्चा या बच्ची कबूल कर ली जाएगी, ठीक है। वो फ़ी निसा अरबा, और अगर गवाही देने वाली औरतें हैं तो तादाद कितनी होनी चाहिए, 4, ठीक है। अब सुनिए, वह यसबुतु रुश्तुल उनसा बेशहादत रजुलिन व अमरातैन ऐज़न। इस तरीके से अगर किसी औरत की रशीदा होने की गवाही दी जा रही है तो अगर 2 औरतें और 1 मर्द गवाही दे दें तो भी काफ़ी है। 1 मर्द और 2 औरतें गवाही दें तो साबित हो जाएगी। वह बेशहादत अरबा खुनासा, और अगर गवाही देने वाले रशीद होने की गवाही देने वाले अगर खुनसा हैं, ठीक है, तो उनके जो कितने अदद होने चाहिए, 4 अदद होने चाहिए, ठीक है। अगर वो 4, जी, यानी मिन बाब एहतियात है किसी की भी। जी, अगर जी जैसे औरत की दे सकती है, बच्ची दे सकती है, मर्द दोनों की दे सकता है, खुनसा के बारे में खुनसा मतलब औरत की ही गवाही देगा, मर्द की गवाही नहीं देगा, उसको औरत के हुक्म में रखा गया है मिन बाबिल एहतियात। औरत को देगा और खुनसा का देगा। हाँ जी। तो इसको क्या कहते हैं पता है, इसको कहते हैं मतलब इसमें फ़िक़्ह इस्लाह में क़द्र मुतयक्क़न, क़द्र मुतयक्क़न यानी हतमन, यानी हाँ यानी औरत है वो, तो यानी एहतियात इसी में है, ठीक है। तो बहरहाल ये बहुत आसान सी बात थी, तो इसमें बस इतना बयान किया कि जो याद रखने वाली चीज़ है कि मर्द की गवाही मर्द के हक़ में और औरत के हक़ में दोनों में कबूल की जाएगी। औरत की गवाही सिर्फ औरत के हक़ में, मर्द के हक़ में कबूल नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर अदद जो याद कर लीजिए, बात खत्म हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब यानी जो बहस है काबिल गौर है वो ये कि वला यसे हो इक़रार व सफ़ी है बेमालिन व यसे हो बग़ैर रही। जी, कह रहे कि अब यहाँ से ये बात है कि हमने कहा कि जो सफ़ी होता है, सफ़ी है ना, तथा उसका इक़रार जो है वो काबिल क़बूल नहीं है माल के हवाले से। अब सबसे पहले सफ़ी, अब जो कि इस्तिलाह आ गई, तो सफ़ी की हमने शर्त बताई आपको। सफ़ी वो कि जो रशीद, हाँ जो रशीद ना हो, ठीक है, जो रशीद नहीं होता, यानी ऐसे इसकी यानी वो अपने माल को जो है वो बेजा खर्च करता है, हराम कामों में भी खर्च कर सकता है, ठीक है, और जो है वो मसलहत के तहत अपने माल को खर्च ना करे, मतलब इंशाल्लाह। तो अब अगर कोई ऐसा सफ़ी है, अच्छा सफ़ी कौन होता है, जो महजूर होता है,
صفی وہ ہوتا ہے جو, چونکہ ہم کتاب الحجر پڑھ رہے ہیں, چھ تھے نا اس میں حسن, ان میں سے ایک صفی بھی ہے, ان میں سے ایک صفی بھی ہے. اب آئیے تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی صفی ہے, ٹھیک ہے, اور صفی شخص, صفی بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اقرار کر رہا ہے. کیا اقرار کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر یہ جو 1 لاکھ ہے بینک میں میرے, یہ میرا نہیں, مثلا زید کا ہے. اس نے اقرار کیا کہ یہ 1 لاکھ زید کا ہے یا 1 لاکھ کسی اور کا ہے. تو اگر اس کا اقرار کرنا کیا اس کے حق میں نافذ ہوگا نہیں ہوگا؟ یعنی کہ اس بات قبول کی جائے کہ واقعی زید کا ہو جائے گا, یا وہ کہے کہ میرے بابا کا ہے, میرے بھائی کا ہے, اس کو قبول کریں نہیں. ٹھیک ہے, اس کی بات, ہاں, اگر صفی مال کے حوالے سے کوئی اقرار کر رہا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں, اگر مال کے علاوہ کسی اور چیز میں اقرار کر رہا ہو کسی اور چیز کے حوالے سے تو اس کو قبول کر لیں گے, لیکن مال میں نہیں کریں گے, چونکہ وہ مال کے حوالے سے محجور ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, مال کے حوالے سے وہ محجور ہے, اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ قبول کرنا یہی ہے, مثلا یہ 1 لاکھ اس کا ہے, 1 لاکھ اس کا ہے, یا 1 لاکھ میرا ہے, ٹھیک ہے, یا میں نے کسی کو قرض دے رکھا ہے, چونکہ یہ ساری باتیں پلٹتی ہیں کس پر؟ تصرف کے اوپر. اس میں محجور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ مال پہ اپنے تصرف کرنے پہ محجور ہوتا ہے مطلقاً. مطلقاً ہے. اگر آپ کو یاد ہو صرف ایک مورد تھا کہ جہاں پہ بعض اموال میں, یعنی جو ثلث میں, ورنہ اس کے علاوہ سب مطلقاً جو کیا ہے ممنوع ہے, وہ انہیں میں سے یہ ہے. یہ تصرف کرنا, یہ اقرار کرنا ایک طرح کا تصرف ہے, اس لیے وہ ممنوع ہے. ہاں, اب کریں وہ, لیکن اگر مال کے علاوہ کسی اور چیز میں اقرار کر رہا ہے, مال کے علاوہ کسی اور چیز کا اقرار کر رہا ہے تو جی ہاں, اس کو قبول کر لیا جائے گا. صفی کی گواہی مانی جائے گی؟ جی نہیں. نہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جیسے بہت اچھی مثال دی, کہتے جیسے کن نسب, اگر وہ نسب کا اقرار کر رہا ہے, مثال کے طور پر کسی بچے کی طرف اشارہ کرے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ میرا باپ ہے, کسی انسان کو کہہ رہا ہے مخاطب کر کے. تو اگر اس طرح کا اقرار کر رہا ہے تو اس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ کر لیں گے. دیکھیے آپ مطلب قاعدہ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ قانون یہ ہے کہ مال میں اس کے اقرار کو قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مال میں تصرف لازم آتا ہے, اور تصرف سے وہ کیا ہوتا ہے, محجور ہوتا ہے. اس لیے اب اگر مال کے علاوہ کوئی چیزیں ہیں تو اس میں اس کو قبول کر لیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. اب سنیے, جیسے مثال دی, جیسے نسب, کسی کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے قبول کر لیا جائے گا. کہا کسی کو میرا باپ ہے قبول کر لیا جائے گا. کسی خاتون کہہ رہا ہے کہ یہ میری زوجہ ہے قبول کر لیا جائے گا. گرچہ اس کا یہ نسب کا اقرار کرنا یہ کیا ہے, یہ سبب بن رہا ہے اس کے اوپر نفقہ کے واجب ہونے کا. مثال کے طور پر کیا ہے, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو مطلب کیا ہے, اس کا خرچ چلانا بھی واجب ہے. بات واضح ان شاء اللہ. تو کوئی ہو سکتا ہے اعتراض کرے کہ حضور پھر تو بات تو وہی نفقہ نمال خرچ کرنا, یہ تو اس پہ آ گئی بات تصرف پہ آ گئی. اگر اس کا بیٹا ہوا تو اس پر خرچ کرے گا. تو کہنے گرچہ ہے, لیکن یہ بالاصالہ نہیں ہے, یہ بالفرع ہے. اصل یہ ہے کہ بیٹا ہے ہونا یا نہ ہونا. اب یہ جو مطلب واجب النفقہ ہونا, یہ اس کے بعد کی بات ہے. ہاں, یہ اس کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو گرچہ یعنی اس کے نسب کے اقرار سے نفقہ واجب ہونا یہ جو کیا لازم آتا ہے, پھر بھی اس بات کو قبول کر لیں گے. بات واضح ان شاء اللہ. لیکن جو اشکال یہی ہے, ہاں ابھی یہ بات آ رہی ہے. اب سنیے, اب یہ کہ بھیا چلیے بات ہم نے قبول کر لی. اب یہ رہا یہ بات کہ اگر وہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے, اقرار کر رہا ہے, تو پھر اس پر نفقہ واجب ہو, خرچ کرے گا, اور خرچ سے وہ منع ہے, ممنوع ہے. تو کیا کریں گے؟ تو کہیں گے اس پہ 2 قول ہیں. یا تو خود اس کے مال سے جو ہے کیا خرچ کیا جائے گا, اسی کے مال سے خرچ کیا جائے گا اس کے بیٹے کے اوپر, ایک قول. یا پھر یہ کہ نہیں, بیت المال سے خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ بیت المال ہوتا ہی ان سب امور کے لیے ہے, سمجھ رہے ہیں, ان سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے. اور حاکم جو کیا کرے اس کو بچے کے اوپر خرچ کرے. اس میں 2 قول ہیں. ٹھیک ہے, اجودہما الثانی, شارح یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر قول کیا ہے کہ اس کے مال وہ خرچ نہیں کرے گا, اس کے مال سے خرچ نہیں کیا جائے گا, بلکہ بیت المال سے اس کے اوپر صرف کیا جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. اسی طریقے سے سنیے, اس طریقے سے ہم نے کہا کہ وہ منع ہے اس کو کہ وہ مال میں کسی چیز کا اقرار کرے. ٹھیک ہے, وہ مال سے نسب کر سکتا ہے اقرار. اس طریقے سے اگر وہ قصاص کے حوالے سے کچھ اقرار کر رہا ہے, مثال طور پر کیا, مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کا ہاتھ کاٹ دیا ہے. نہیں, اس پہ نہیں. دیت نہیں, دیکھیے گا, دیت نہیں, قصاص.
دیت میں چونکہ مال سے ڈائریکٹ تعلق ہے اس کا، لہٰذا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر قصاص کے حوالے سے وہ کر رہا ہے دعویٰ، کر لیں گے. قصاص میں کیا مشکل ہے؟ جیسے وہ جیسے ابھی نسب کا آپ نے کیا، ویسے قصاص میں بھی کہا کہ میں نے کسی ہاتھ کاٹ دیا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. ہاں تو ٹھیک ہے، کاٹ دیا جائے گا، کیا مشکل ہے؟ تو ہو سکتا ہے یہ مال تو نہیں ہے نا. نائل دیکھیے کہہ رہا ہے. یہی بات ہے، اس قاعدے کو نہ بولیے. صفی فقط مال کے حوالے سے محجور ہوتا ہے. اس کو جو ممنوعیت آتی ہے شارع کی طرف سے وہ صرف مال میں ہے. یہ قصاص وغیرہ مال نہیں ہے. اس نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، تو یہ ساری چیزیں اس پر یہ جو ہے وہ ہاں دیت میں نہیں. اگر کہہ رہا کہ نہیں مجھ کو دیت واجب ہے تو بھائی اس کو قبول نہیں کرے. ٹھیک ہے، کیا ہاتھ کاٹ ٹھیک ہے، دیے تو یا تو ہاتھ کٹوا لو. نہیں دیت نہیں دینا ہے، ہاتھ کٹوانا ہے. جی پیر پتہ ہے. ہاں پاگل کے لیے تو یہ بھی مرضی بات ہے. وہ ان کانا نفسن، گر سے وہ جو اقرار کر رہا ہے وہ نفس کے حوالے سے کر رہا ہے. نہیں کیا مطلب، نہیں کہہ رہا کہ میں نے عمدن کسی کو مرڈر کیا، مثلا کسی کو قتل کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. سمجھیں، یہ بھی اقرار نافذ ہے، کر لیں گے. یہ سمجھ میں نہیں آیا کیوں؟ اس کی جان چلی جائے لیکن مال یہ چونکہ آدمی مال لٹا کر چلے جاتا ہے. سنیے اس طریقے سے، سنیے گا اس طریقے سے اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے امور کا اگر وہ اقرار کر رہا ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق مال سے نہیں ہے، گرچہ بعد میں یہ امور جو کیا ہیں مال سے متصل ہو جاتے ہیں، مال سے اس کا تعلق ہوتا ہے، مگر مباشرتاً اس کا تعلق مال سے نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر طلاق، خاص طور سے طلاق میں بھی طلاق خلع. طلاق خلع میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر میاں بیوی میں اس طریقے سے مطلب نفرت ہو جاتی ہے کہ بیوی چاہتی نہیں ہے، نہیں اس میں بیوی چاہتی نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کا رہے، اور شوہر چاہتا ہے کہ اس کا رہے. تو وہ کیا کرتی، بیوی کچھ پیسے دیتی ہے تاکہ وہ جو کیا ہے اس کو طلاق دے. تو دیکھیے، تو اگر وہ صفی ہے تو گرچہ یہ مال لے گا، وہ بتا دیں انشاءاللہ، تو وہ طلاق خلع لے سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو کہہ رہے جی طلاق خلع میں گرچہ فدیہ دیتی ہے خاتون، مگر پھر بھی طلاق خلع چونکہ اصل طلاق ہے، اصل مال نہیں ہے، لہٰذا طلاق خلع قبول کر لیا جائے گا. اس طریقے سے نکاح، عفواً زہار، ٹھیک ہے، ہاں زہار یا پھر خلع طلاق، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ جی ہاں طلاق کو قبول، چونکہ اگر طلاق دے گا تو اس کو کیا مہر واپس کرنا ہوگا، ہے نہیں، تو وہ بھی قبول کر لیا جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. دیکھیے اس کو ہاں اب ایک اور بات ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، بغیر اس کو پڑھ لینا بہتر ہے. کہہ رہے کہ آپ نے کہا کہ جو صفی ہوتا ہے وہ طلاق خلع لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی زوجہ کو طلاق دے اور اس کے عوض میں پیسے لے. تو بھیا پیسہ لینا تو پھر وہی بات ہوگی، تصرف ہوگا، ہاں، اور آپ اس تصرف سے ممنوع ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں اگر وہ طلاق خلع لے رہا ہے تو مال ڈائریکٹ اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، جو اس کا ولی ہوگا اس کو مال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بہت آسان ہے. کہہ رہے ولا یسے ہو اقرار الصفی ہے بمالن، ٹھیک ہے، صفی اگر مال میں کسی طرح چیز کا اقرار کر رہا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں کہ ویسے ہو بغیر ہی، لیکن ہاں اگر مال کے علاوہ اور کسی چیز میں اقرار کر رہا ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ جیسے کن نسب مثلا، ابھی یہ مال کے علاوہ جو اقرار ہے، مثال طور پر کسی کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے نسب کے حوالے سے، تو کہہ رہے کہ جی ہاں بالکل اس کو قبول کر لیا جائے گا. وہ ان اوجب النفقہ، گرچہ اگر وہ بیٹا ہو گیا اور اپنے بیٹا کو تو نفقہ واجب ہوگا، پھر بھی اس کو قبول کر لیں گے. کیوں؟ اچھا چلیے نفقہ واجب ہو گیا تو اب کیا نفقہ کون دے گا؟ فی الانفاق علیہ من مال و بیت المال قولان. کہہ رہے اب اگر کسی کو اپنا بیٹا کہا تو اب اس بیٹے کے اوپر خود اس کے مال سے خرچ کریں گے یا پھر بیت المال سے خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہہ رہے اس میں دو قول ہے، اور اجود ہما ثانی، شارح کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نہیں وہ تصرف کچھ نہیں کر سکتے، اپنے مال سے ممنوع ہے. کیا کریں گے؟ بیت المال سے اس کے بیٹے کا خرچہ چلائیں گے. ٹھیک ہے، بات واضح ان شاء اللہ. علیہ یہ ضمیر پلٹا لیں، وہ فی الانفاق علیہ،
اللہ کی جنب علیہ المقر له، یعنی جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے مثلا، تو اس بیٹے کے اوپر من مال صفی، صفی کے مال سے خرچ کریں گے، یا پھر کیا ہے بیت المال، جس میں دو قول ہے، کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ بیت المال سے خرچ کریں گے، بتا دیں انشاءاللہ۔ اس طریقے سے ہم نے کہا کہ مال کے علاوہ ہی اگر وہ اقرار کر رہا ہے کسی جنایت کا، اس نے کہا کہ مثلا میں نے کسی کا کان کاٹ دیا ہے، میں نے کسی کے ہاتھ کاٹ دیا ہے، تو یہ جنایت، تو الموجبۃ للقصاص، لیکن ایسی جنایت کہ جو موجب ہو کس کے قصاص۔ دیکھیے اب جب یہ کہا نا تو اس سے وہ کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کس سے، ایسی جنایت کہ جو موجب دیت ہو تو اس کو قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، چونکہ دیت میں علم ہوتا ہے کہ پیسے دینا ہے، تو تصرف سے نہیں۔ اگر ایسی جنایت کہ جو موجب قصاص ہو، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ کاٹنا، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑنا مثلا، تو اس کو جو کیا ہم قبول کریں گے۔ وہ ان کا نفسن، گرچہ وہ نفس کے ہی حوالے سے کیوں نہیں، یعنی کہے کہ میں نے کسی کو مارا ہے، عمدن جان بوجھ قتل کیا ہے، تو اس کو بھی واجب القتل ہے، اس کو بھی قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ولا تصرف فی المال وان ناسب افعال العقلاء، ہاں کہہ رہے کہ ہاں کہہ رہے کہ اس طریقے سے ولا تصرف فی المال، جو صفی ہوتا ہے اس کے جو مال میں جو تصرف ہوتا ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، یعنی وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کرے گا۔ وَإِن نَاسَبَ أَفْعَالُ الْعُقَلَاء، گرچہ اس کا یہ تصرف کرنا، یعنی مثال طور پر کیا ہے، وہ اپنے پیسے سے بیع و فروخت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، موبائل لے رہا ہے، لیپ ٹاپ لے رہا ہے، اس طرح کی چیزیں، وَإِن نَاسَبَ أَفْعَالُ الْعُقَلَاء، گرچہ وہ یعنی اپنے پیسے سے ایسے امور کو انجام دے رہا ہے کہ جو عقلاء اس کو انجام دیتے ہیں، یعنی موبائل کی ضرورت ہے تو موبائل خریدتا ہے، مثلا ولادت کی تاریخ آئی تو اچھا کپڑا خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی چیزیں، مثلا جو مطلب وہ عقلاء عام طور سے جن امور کو انجام دیتے ہیں وہ ان امور کو انجام دے رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ صفی ہے لہٰذا اس کو اس افعال کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں اگر وہ رشید ہے تو پھر تو اس کو قبول کریں گے، بات واضح انشاءاللہ۔ یعنی کہنے کا مقصد وہی ہے، یعنی گویا کہ یعنی ایک دو بار اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو اس سے اس کا رشید ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جی مصنف نے سے کہا تھا کہ مالکہ ہونا جی چاہیے۔ ہاں ملکہ ہونا چاہیے، جی نفسانیہ ہے یہ۔ ہاں یعنی اگر مال میں کوئی تصرف، جیسے اس کی سب سے اچھی مثال یہی ہوگی، جیسے ولادت کی تاریخ ہے، گفٹ کر رہا ہے، کوئی چیز اچھی چیز خرید کے کیا ہے کسی کو گفٹ کر رہا ہے، تو ایک طرح کا تصرف کیا، لیکن تصرف مالی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ گرچہ یہ افعال عقلاء ہے، مطلب ولادت وغیرہ میں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، کسی کی شادی ہوئی اس میں گفٹ دے رہے ہیں، تو یہ لیکن کیا ہے اس کو قبول نہیں کریں گے چونکہ یہ تصرف مالی ہے۔ اب سنیے، ویسے ہو تصرف فیما لا یتضمن اخراج المال کا طلاق، لیکن ہاں اگر کوئی ایسا تصرف کر رہا ہے کہ جو کہ جس سے کیا کہتے ہیں مال کا اخراج، مال کا صرف کرنا یہ لازم نہیں آتا، جیسے اب ہدیہ دے رہا ہے تو اس میں مال کو صرف کیا، اس نے خریدا ہے تب تو دے رہا ہے، لیکن اگر ہدیہ کے علاوہ جسے طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو تو اس میں کوئی مال سے ٹچ ہی نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یا پھر جیسے انہوں نے مثال دی زہار واضح ہے آپ لوگ کو، زہار کسے کہتے ہیں، ہاں یعنی ہاں بیوی کو ماں کی کمر سے جی جی زہار ہے، یا پھر خل ہے، لعان ہے، لعان وہ بات کا مرحلہ ہوتا ہے، جی 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 حسن بتا دیں انشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے یہ یا خل ہے، بیوی کو طلاق دے رہا اس کے بعد اس میں پیسے لے گا، تو کہہ رہے یہ بھی اس سے قبول ہے۔ آپ کہیں گے خل میں تو بھائی پیسے لے رہا ہے، پھر کیسے تو تصرف ہوا، تو کہہ رہے وہ پیسے وہ ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں، اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کے ولی کے حوالے کیا جائے گا، تو اصل طلاق ہے اور اس کی فرض جو ہے کیا ہے وہ پیسہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو طلاق کو قبول کر لیں گے، بتا دیں جیسے نسب کو قبول کیا ہم طلاق کو قبول، دے رہا ہے تو پیسہ دے گا نا، مہر دے گا، جی تو یہ مہر اس کے پیسے جائے گا، ولی دے گا، مہر ولی دے گا۔ یہ دیکھا جائے کہ اصل کیا ہے، اصل طلاق ہے، جہاں پہ بات ڈائریکٹ پیسے پہ آ رہی ہو وہ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پر پیسہ جو کیا ہے ڈائریکٹ نہیں بلکہ فر بن کے آ رہا ہے، اصل جو چیز بن رہی ہے وہاں پر کر سکتا ہے، جہاں پہ اصل معاملہ جو کیا مالی ہو، جہاں اصل معاملہ مالی ہو وہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مال اس کے مطلب اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے فرع ہے تو اس کو وہ کر سکتا ہے، پتا تھا انشاءاللہ۔ اب جیسے دیکھیں طلاقی کی بات ہوئی، اگر خل لیا ہے تو بیوی سے پیسے لے گا وہ،
تو پھر کیسے وہ تو اس کو دینا نہیں ہے پیسہ، صفی کو پیسے نہیں ہے، صاف منع تھا اس سے پہلے کہ مطلب کیا کہا تھا کہ مطلب اس کے حوالے نہ کرو پیسے کو، ہے نا، ولا تو السفہاء اموالکم، صاف آیت تھی کہ سفہاء کو اپنے اموال کو نہ دو. اب جب خل لیا ہے تو اس کو پیسے دینے ہوں گے، تو کہہ رہے پیسے کیا، ولا یسلم عوض الخل الیہ، اس صفی کے حوالے نہیں کیا جائے گا خل کا عوض. کیوں؟ لینا تصرف مالی ممنوع منہ، اس لیے کہ ایک طرح کا یعنی خل کے عوض میں جو پیسہ اور صفی کو دینا ایک طرح کا تصرف ہے کہ جس سے وہ منع ہے، ممنوع ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے ہاں، اب تک بات یہ ہو رہی تھی کہ صفی نا اپنے جو ہے وہ اپنے امور کو انجام نہیں دے سکتا کہ جو امور مالیہ ہیں. تو کیا صفی غیر کے امور مالیہ کو انجام دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا اس کی وکالت میں. تو کہنے جی ہاں دے سکتا ہے. ہاں یعنی صفی جو ہے وہ اس سے سلب کیا گیا ہے، مسلوب ہے وہ تصرفات مالی از خود. ٹھیک ہے، یعنی لیکن اس کی گفتگو، اس کی جو بات، اس کے بات کا اعتبار ہونا، ٹھیک ہے، اس کا اعتبار رکھا ہے شارع نے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے بس وہ مجنون کی طرح ہے، نہیں. ٹھیک ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ وکالت کر رہا ہو، اگر وہ وکیل بن رہا ہو کسی کا اور اس کی وکالت میں وہ بقیہ امور کو انجام دینا چاہ رہا ہو، نہیں تو دیکھیں اگر وہ کسی کی وکالت میں بیع و فروخت کرنا چاہ رہا ہو، کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کہہ رہے ہیں جی ہاں کر سکتا ہے. جی اپنے میں نہیں کرا دوسرے میں کر سکتا ہے ایسے تو دیکھیے اسی وقت دے گا کہ جب اس کو فائدہ ہوگا. نہیں، آپ اگر یہ وہ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوتا تو یہ سوال کا جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا کیا کہ تصرفات وکیل دراصل تصرفات موکل ہوتے ہیں. وکیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں نے آپ کو کسی کام میں وکیل بنایا ہے تو مطلب وہ کام گویا آپ نہیں کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں. جیسے وکیل ہوتے ہیں عام طور پر خود جس سے اس استانی نے بنا دی اپنے وکیل، وہ لوگ لیتے بھی دیتے بھی، جیسے اجازہ بھی دے رہے ہیں، وہ مال کو لے بھی رہتے بھی تصرف کر رہے ہیں. تو اب یہ لازم آئے گا میرے اوپر کہ ہم کسی صفی کو کیوں بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کسی صفی کو کیوں ایسے بناتے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ مطلب ایک یعنی لغوی بحث چھیڑی انہوں نے کلمہ سائر کے حوالے سے، جو انہوں نے جملہ کہا نا، دیکھیں نا، وہ یجوز ان یتوکل لغیرہ فی سائر العقود، یہ جملہ کہا انہوں نے کہ جائز ہے. ہم نے کہا تھا کہ ممنوع ہے صفی کے لیے کہ وہ اپنے تصرفات مالیہ کو انجام دے. ہاں کہہ رہے کہ وہ یجوز ان یتوکل، اور جائز ہے کس کے لیے؟ صفی کے لیے کہ وہ وکیل بن جائے لغیرہ، اپنے غیر کے لیے، خود کے نہیں غیر کے لیے. فی سائر العقود، کس میں؟ فی سائر فی جمیع العقود، سائر جمیع. ٹھیک ہے، فی سائر العقود یعنی فی جمیع العقود، اے فی جمیعہا، فی جمیع الحاکم میں پلٹائیں عقود، جمیع عقود. اب یہاں پر کلمہ سائر کے حوالے سے اختلاف ہے. بات سنیے گا، اچھی بات ہے اور سنیے گا. یہ جو کہا مصنف نے کہ فی سائرہا، فی سائر العقود، تو یہ سائر کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی تشریح شارح نے کیا کی؟ جمیع کی. ٹھیک ہے، ہاں تمام امور میں. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سائر جو ہوتا ہے، کلمہ سائر ہے نا، اس میں علماء لغت میں، ڈکشنری والوں جو علماء لغت ان میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض مطلب جو علماء لغت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سائر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائر کا مطلب جمی نہیں ہوتا ہے، سائر کا مطلب جمی نہیں ہوتا بلکہ بقیہ ہوتا ہے، بقیہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں سؤر المؤمن شفاؤن، یہ سور اسی سائر سے، سور یعنی جھوٹا ہے نا، یعنی باقی پانی پینے کے بعد جو بچا ہوتا ہے، اس کا کھانا کھانے کے بعد جو بچا ہوتا ہے، اسی اس کو سور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مومن کا بچا ہوا اس کے اندر کیا ہے؟ شفا ہے. تو یہ اسی سائر سے سور ہے. بتا دیں انشاءاللہ. اس طریقے سے پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، ابن غیلان نامی ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر تھا، اس کے پاس 10 بیویاں تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اس نے اسلام قبول کیا، تو پیغمبر نے یہ فرمایا اس کو مخاطب کر کے کہ تم جو ہے وہ 4 کو اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے، وَطَلِّقْ سَائِرَهَا. اور اب سائر کا جہاں ترجمہ نہیں کریں گے،
کیا کریں جمی نہیں کریں بلکہ سائر میں کیا یعنی بقیہ کو جو کیا کرو طلاق دے دو. تو یہ کہ ایک بات لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ سائر کا مطلب بقیہ ہے جمی نہیں ہے. شارح کہہ رہے کہ جی ہاں انہی میں سے حالانکہ بعض علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے سائر کو بمعنی جمی لیا ہے جن میں سے مصنف بھی ہیں اور مصنف یہاں پر سائر کے اس معنی میں لے رہے ہیں بقیہ کے معنی میں نہیں لے بلکہ جمی کے معنی میں لے رہے ہیں. بتا دوں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ یجوز ان یتوکل لغیرہ ہی. یہ توکل میں ہوا کہ ضمیر ہے پلٹے کی طرف صفی کی طرف نہیں وکیل بننا جائز ہے کس کے لیے صفی کے لیے لغیرہ ہی اپنے غیر کے لیے. ٹھیک ہے کس میں کہہ رہے فی سائر العقول یعنی فی جمیع العقول. ٹھیک ہے تو یہ بات مطلب وہ قول ہے نہیں. تو یہ اگر بقیہ کہیں گے تو صحیح نہیں نہ ہوگا. بقیہ اگر کہیں گے تو مطلب بات نہیں ہوگی وہ تو جمیع عقود میں بن سکتا ہے اس لیے کہ جمیع و ان کان سنی و ان کان قد ضعف اطلاق علیہ بعض اہل عربیہ گرچہ سائر کا اطلاق جمیع کے اوپر ہونے کو بعض اہل عرب میں جس کا نام حریری مطلب ایک عالم لغت ہے اس نے منع کیا ہے کہ سائر جمیع کے معنی میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے وہ ان کان قد ضعف بعض اہل لغت نے ضعیف ٹھہرایا ہے کیا اطلاق و سائر علیہ علی الجمیع. ہاں بعض اہل عربیہ اور نہیں اہل حریری نے حتی عدہ سنی کا حتی عدہ فی درۃ الغواص. درۃ الغواص کتاب لغت کا نام ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ من اوہام الخواص کہ سائر کو جمیع کے معنی میں کیا ہے یہ بعض علماء نے اس کو لیا ہے وہ ان کا وہم ہے حالانکہ خواص یعنی عوام کو نہیں بلکہ بعض اہل علم نے سائر کو جمیع کے معنی میں لیا اور یہ ان کا وہم ہے. حقیقت یہ ہے کہ سائر جمیع کے معنی میں نہیں آتا بقیہ کے معنی. ٹھیک ہے وجعلہ اور یہ درۃ الغواص نے اس کو قرار دیا ہے کس کے مختصاً بالباقی اخذا لہ. ٹھیک ہے کہ اس کو خاص کیا ہے کہ بھیا یہاں سائر ہمیشہ جو کیا ہے بقیہ کے معنی میں آتا ہے باقی کے معنی میں آتا ہے اخذا لہ من سؤر. اور کہا کیا کہ یہ سائر نکلا ہے کس سے سؤر سے اس کا مصدر سؤر ہے اور سؤر کے معنی کیا آتا ہے سؤر کا مطلب ہوتا ہے بقیہ. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ علیہ جاء قول النبی لابن قیلان. یہاں پر وہ نہیں ہے لیکن آپ نے سنا ہے سؤر المومن شفاء جو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے مومن کا بقیہ پانی پی رہا تو اس کا جو بقیہ کھانا تو سچی. اور وہ علیہ جاء قول النبی اور اسی پر جو ہے پیغمبر اسلام کا یہ قول ابن قیلان. ابن قیلان کو جو پیغمبر نے کہا تھا کہ لما اسلم جب اس نے اسلام قبول کیا علی عشر نسوۃ اور جب اسلام قبول تو وہ کتنے بیویاں تھیں اس کے پاس 10 بیویاں تھیں. تو کیا کہا تھا امسک علیک اربعہ تو تم جو ہے وہ پکڑے رہو ان 10 میں سے 4 کو اپنے پاس رکھو وفارق سائرہن. اب یہاں پہ جمیع ہن نہیں کہیں گے آپ وہ بقیہ یعنی 4 کو رکھو وسائرہن اور بقیہ کو جو کیا ہے چھوڑ دو. جی کنفیوز ہو کس کو چھوڑا کس کو. ہاں بہت سخت مرحلہ ہوگا. دینے والے کو چھوڑ کر نکلا. ٹھیک ہے آج کے دور کا کافر ہوتا تو اس قتل کر دیا جاتا ہو سکتا ہے. ولیکن قد اجازہ بعضهم لیکن بعض علماء نے بہرحال یعنی یہ کہہ رہے کہ یہ یعنی جو درۃ الغواص نامی کتاب ہے اس کے قول ہے بعض لوگوں نے ایسا کہا لیکن بعض جو علماء ہیں انہوں نے اس کی اجازت دی ہے. کس چیز کی اجازت 10 بیوی رکھنے کی نہیں کس کی اجازت دی ہے سائر کا جمیع کے معنی سائر کا معنی جمیع اس کی اجازت دی ہے. ہاں 10 کی اجازت کسی نے نہیں دی. اب سنیے وانما جاز توکیل غیرہ لہ لان عبارت لیست مطلوبہ. اب یہ مطلب یوسف بھائی مطلب یہ قانون نہیں ہے اب تک کہ کیسے جو ہے وہ کیا ہے وہ صفی جو ہے وہ دوسرے کی وکالت کر سکتا ہے. تو ابھی اب دلیل دے رہے ہیں مصنف کہ ہم یوں ہی بات نہیں کر رہے ہیں ہماری دلیل سنیے کہ وانما جاز توکیل غیرہ لہ کہ بھائی یہ جو ہے وہ غیر کی وکالت کر سکتا ہے. ہاں وانما جاز توکیل غیرہ لہ. ٹھیک ہے یعنی صفی یعنی جو غیر صفی ہے وہ صفی کے لیے وکالت بن سکتا ہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے لأن عبارتہ لیست مطلوبہ مطلقا اس لیے یعنی اس طریقے سے ترجمہ کریں ورنہ بات صحیح نہیں بازی نہیں ہوگی. وانما جاز توکیل غیر الصفی لہ للصفی یعنی جو صفی کے علاوہ کوئی اور شخص ہے وہ صفی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے تو خیر اس کی دلیل کیا ہے. خود وہ موبائل نہیں خرید سکتا اور دوسرے کے لیے موبائل خرید سکتا ہے.
کہہ رہے کیوں؟ کہہ رہے لِأَنَّ عِبَارَتُهُ لَيْسَتْ مَسْلُوبًا. سنیے گا، اس لیے کہ جو اس کی عبارت ہے، وہ جو بول رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ مطلقاً جو کیا ہے مسلوب ہے، یعنی مطلقاً وہ جو بول رہا ہے اس کو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کی عبارت کو سلب کیا گیا ہے، یعنی منع کیا گیا ہے کہ اس کی بات کو قبول نہ کرو. کس میں؟ کہا گیا اس میں کہ جو خود اس کے مال کے اوپر جو تصرف ہے اس کو منع کیا گیا ہے. بل مما یقتضی تصرف المال، بلکہ اس کی عبارت مسلوب ہے اس حوالے سے کہ جس کا لازمہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے مال میں تصرف کر رہا ہے، لیکن اگر کسی غیر کے مال میں تصرف کر رہا ہے تو اس کو مسلوب نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا کیوں ایسا کیوں ہے. اس لیے کہ دیکھیے جب وہ غیر کے وہ تصرف کرتا ہے نا تو غیر کی نظارت رہتی ہے اس کے اوپر، جیسے ولی کی نظارت رہتی ہے. جیسے ولی کی اس میں ایک طرح سے وہ بھی کیا ہے، وہ بھائی وہ جب اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو صفی سے زیادہ اس کو اس بات کی فکر ہوگی، سمجھ رہے ہیں، کہ میں گھاٹے میں نہ رہوں. بات آتا ہے انشاءاللہ. بس کریں. چلے آج بہرحال وہ زیادہ ہو بھی نہیں پا رہا ہے مناسب. السلام علیکم.